اور وفاقی اردو یونیورسٹی میں کم از کم 10 سال تو ہو گئے اس وقت 10 سال سے وائس چانسلر کا تقرر نہیں ہوا، تو یہ کون دیکھے گا؟ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے حکومت کا نظام چلتا ہے۔ کسی کمپنی میں کمپنی کا ایک مالک ہے یا اس کا انچارج ہے، وہ اپنے اکاؤنٹنٹ سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ ڈائریکٹ سی ایم ہاؤس سے ڈیل ہو رہا ہے۔ آج ان ظالموں نے سب نے مل کر ان حکومتوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ اس یونیورسٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کراچی میں ایک بڑی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی ہے، 2 جنرل یونیورسٹیوں پہ یہ شہر چل رہا ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر، سرکار کے سیکٹر میں جو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ایک وفاقی اردو یونیورسٹی ہے، اور وفاقی اردو یونیورسٹی میں کم از کم 10 سال تو ہو گئے 10 سال سے وائس چانسلر کا تقرر نہیں ہوا۔ دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ سی ایم صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جب قانون سازی کی تھی اور عملاً آپ نے چانسلر جو پہلے گورنر ہوا کرتا تھا اس کو ایک سیریمونیل پوزیشن دے کر سارے اختیارات آپ نے اپنے پاس لیے، تو آپ یہاں کراچی جیسے شہر میں جو سندھ کا کیپٹل ہے 10 سال 12 سال سے آپ وائس چانسلر کا تقرر نہیں کر سکے۔ خدا کر کے کراچی یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پہلے پرماننٹ وائس چانسلر آئے، ورنہ وہاں بھی یہی مسئلہ کئی سال سے چل رہا تھا، لیکن وائس چانسلر تو آ گئے۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ 2019 سے سلیکشن بورڈ ہی نہیں ہو رہا، اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہو رہے، اور رکاوٹیں ہیں جو صوبائی حکومت کی طرف سے براہ راست ڈالی جا رہی ہیں۔ جو انڈیجنس اور اس کے اختیار ہوتا ہے ایک یونیورسٹی کا جو ہونا چاہیے، اس اختیار کو سلب کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی کے پورے سسٹم کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 46,000 اسٹوڈنٹس ہیں کراچی یونیورسٹی میں۔ عملاً جو ہے نا ایوننگ پروگرام تو یہ سیلف فائنینس بیس پہ چلتا ہے، لیکن گرانٹ نہیں دی جا رہی۔ لائبریری کا حال برا ہے، ڈپارٹمنٹس کا حال برا ہے، واش روم تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ٹیچرز ہی موجود نہیں ہیں، پروفیسرز ہی موجود نہیں ہیں، تو یہ کون دیکھے گا؟ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے حکومت کا نظام چلتا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے تعلیم کا نظام یہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، جو بہترین یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، جس کا صرف ٹرانسپورٹ میں 125 بسیں چلا کرتی تھیں آج سے کوئی 25-30 سال پہلے۔ آج ان ظالموں نے سب نے مل کر ان حکومتوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ اس یونیورسٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اس کی گرانٹ میں اضافہ کرو، اس کا سلیکشن بورڈ کا مکمل کرو تاکہ یہ پروسیس آگے بڑھ سکے۔ کیوں رکاوٹ ڈال کے رکھتے ہو؟ اپنے بندے لا کر فائنینس میں بٹھا دیے۔ اب وائس چانسلر عملاً جو ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی کمپنی میں کمپنی کا ایک مالک ہے یا اس کا انچارج ہے، وہ اپنے اکاؤنٹنٹ سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ ڈائریکٹ سی ایم ہاؤس سے ڈیل ہو رہا ہے۔ کراچی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا یہ حال کیا ہوا ہے۔ سلیکشن بورڈ آپ کرتے نہیں ہو، فیسیلیٹیز آپ دیتے نہیں ہو۔ طلبہ یونین کے انتخابات کا اعلان کیا پچھلے سال 2 مہینے میں کروائیں گے، سال گزر گیا۔ 2008 میں گیلانی صاحب نے اعلان کیا 2008 میں پرائم منسٹر بن کر کے ہم طلبہ یونین کے انتخاب کرائیں گے۔ 8 سے لے کر آج 23-15 سال گزار دیا آپ نے۔ 15 سال سے آپ کی مسلسل حکومت ہے سندھ میں، آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوریت دشمنی بھی کرتے ہیں، آپ تعلیم دشمنی بھی کرتے ہیں، آپ یونیورسٹیوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے۔ پرائیویٹ یونیورسٹیاں اپنی پسند کی میڈیکل ہوں یا کچھ ہوں ان کو پروموٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے میں آپ ڈاکٹر بنوائیں، اور جو غریب کا بچہ یا مڈل کلاس، غریب تو ویسے ہی فارغ کر دیا ہے، مڈل کلاس آدمی اگر یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہے تو آپ پڑھائی کے سارے راستے بند کر دیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ اب آپ کو یہ حق دینا پڑے گا۔ وہاں پر ٹیچرز اسٹرائک کر رہے ہیں، اسٹرائک کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، پورا تعلیم کا عمل رکا ہوا ہے، اس لیے کہ یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ان سب کو مل کر جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے، اپنی جامعہ کے لیے اور تمام جامعات کے لیے انشاءاللہ تعالی آواز بلند بھی کریں گے، اور اس کے اوپر بات کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ ان چیزوں کو درست ہونا چاہیے، یہ شہر کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔